ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی ہے نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی، ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہے نا، مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں، بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں۔ ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً پانچویں نماز۔ اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رو ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے ہے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال، حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے صاف نیچے صاف کرتا ہوں، تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا، وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، پورا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا، پائلٹ نے، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا، اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں، ہو بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں
کہ نہیں اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی ہی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی، قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہے. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو، ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا، عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرا، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کی بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو تقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں اسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں
شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے، پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھتی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی، مجبوری ہے وہی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کر رہے ہیں، نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی، اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول نہیں، یا کسی صحابی کا، کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکو کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
دودھ پیتے بچے کی الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے۔ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں۔ اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا، جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف ہے وہ۔ اور اگر